آج کی سب سے بڑی خبر، بالآخر 8 سال بعد آج الیکشن کمیشن آف پاکستان نے پی ٹی آئی فنڈنگ کیس کا فیصلہ سنا دیا۔ اس میں کہا گیا کہ پی ٹی آئی نے بیرون ملک سے ممنوعہ فنڈنگ وصول کی اور عمران خان نے پارٹی اکاؤنٹس کے جھوٹے حلف نامے داخل کیے۔ چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ کی سربراہی میں نثار احمد درانی اور شاہ محمد جتوئی پر مشتمل 3 رکنی کمیشن نے 21 جون کو محفوظ کیا گیا فیصلہ سنا دیا اور کہا کہ یہ ثابت ہو گیا ہے کہ تحریک انصاف نے 22 کروڑ 58 لاکھ کی ممنوعہ فنڈنگ حاصل کی۔ الیکشن کمیشن نے قرار دیا کہ پی ٹی آئی نے امریکہ، برطانیہ، آسٹریلیا، سوئٹزرلینڈ اور یو اے ای کے 34 غیر ملکی شہریوں سے فنڈز لیے۔ پی ٹی آئی نے اپنے 8 بینک اکاؤنٹس ظاہر کیے اور 13 اکاؤنٹس کو خفیہ رکھا۔ الیکشن کمیشن نے قرار دیا کہ پولیٹیکل پارٹیز ایکٹ کے مطابق غیر ملکی فنڈنگ ممنوع ہے۔ تاہم پی ٹی آئی کے چیئرمین عمران خان نے 2008 سے 2013 تک غلط ڈیکلریشن دیے، پارٹی اکاؤنٹ سے متعلق جھوٹا بیان حلفی جمع کرایا اور الیکشن کمیشن میں غلط بیانی کی۔ یہ آج خلاصہ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے فیصلے کا۔ الیکشن کمیشن نے ممنوعہ فنڈنگ ثابت ہونے پر پاکستان تحریک انصاف کو شو کاز نوٹس جاری کر دیا اور وفاقی حکومت کو فیصلے کی کاپی دی۔ آج اس فیصلے میں کہا گیا کہ کیونکہ ممنوعہ فنڈ بحق سرکار ضبط کیے جائیں، یعنی کہ وہ جو شو کاز نوٹس کیا گیا ہے اس میں ان کا سوال یہ ہے کہ کیوں نہ جو ممنوعہ فنڈز ہیں انہیں بحق سرکار ضبط کر لیا جائے اور مزید کارروائی عمل میں لائی جائے۔ خبریں یہ ہیں کہ پی ٹی آئی کے اراکین اسمبلی کی نااہلی کے لیے آج الیکشن کمیشن میں پٹیشن دائر کر دی گئی ہے۔ اطلاعات کے مطابق حکومت نے پی ٹی آئی کے رہنماؤں کے نام ای سی ایل میں ڈالنے کا بھی فیصلہ کیا ہے۔ یقیناً الیکشن کمیشن پاکستان پی ٹی آئی کی ممنوعہ فنڈنگ فیصلے کے دور رس نتائج ہو سکتے ہیں۔ کہا گیا ہے کہ پی ٹی آئی پر پابندی لگ سکتی ہے اور عمران خان نااہل ہو سکتے ہیں۔ تاہم ہنوز دلی دور است، کیونکہ اس معاملے پر عدالتوں میں اپیلوں کا ابھی ایک طویل دور چلے گا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان میں بھی کارروائی ہوگی۔ وفاقی وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے آج الیکشن کمیشن کے فیصلے کی بنیاد پر وفاقی حکومت کے آئندہ کے لائحہ عمل اور مستقبل کے روڈ میپ سے عوام کو آگاہ کیا۔ الیکشن کمیشن کا مینڈیٹ ہی یہ ہے کہ وہ فیکٹس کی بنیاد پہ، ایویڈنس کی بنیاد کے اوپر جو ہے وہ رپورٹ دے۔ اس نے وہ رپورٹ جو ہے وہ فیکٹس، فگرز، ایویڈنس کی بنیاد پہ دینی ہے کہ یہ فارن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے، یہ آدمی جھوٹا ہے، اس نے کنسیلمنٹ کی ہے، اس نے جو رانگ ڈیکلیریشن کی ہے۔ اب یہ انہوں نے رپورٹ دے دی۔ اب اس رپورٹ کے اوپر فیڈرل گورنمنٹ خود کو سیٹسفائی کرے گی اور ڈیکلیریشن جو ہے وہ نوٹیفائی کرے گی اور وہ ڈیکلیریشن جو ہے وہ سپریم کورٹ میں جائے گی اور سپریم کورٹ کا جو لارجر بینچ، بلکہ فل بینچ جو ہے وہ اس ڈیکلیریشن کو اپ ہولڈ کرتا ہے، پارٹی جو ہے وہ فورس وتھ جو ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دوسری جانب پی ٹی آئی نے الیکشن کمیشن کا فیصلہ آنے کے فوراً بعد اسے اسلام آباد ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ پی ٹی آئی کے سیکرٹری جنرل اسد عمر نے فیصلے میں متعدد خامیاں بتائیں۔ انہوں نے الیکشن کمیشن سے نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے فنڈنگ کیس کے فیصلے کا بھی مطالبہ کیا۔ پہلے انہوں نے کہا جی انڈسکلوزڈ اکاؤنٹس تھے، وہ تمام اکاؤنٹس جو ہیں وہ ڈسکلوز کیے جا چکے ہیں، ان کی تمام تفصیل دی جا چکی ہے، وہ تمام کو نظر انداز کر کے آج فیصلہ کیا گیا۔ ایسے لگتا ہے کہ یہ فیصلہ آج سے 6 سال پہلے لکھا گیا تھا۔ دوسرا الزام وہ یہ لگاتے ہیں کہ پروہیبٹڈ سورسز ہیں، امریکہ میں، برطانیہ میں، کینیڈا میں طریقہ کار ہے فنڈ ریزنگ کا کہ آپ نے ایک مخصوص مقصد کے لیے کمپنی بنانی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ پی ٹی آئی ایل ایل سی کا جو پیسہ ہے یہ کمپنی کا پیسہ اس لیے نہیں دیا جا سکتا۔ جو فیصلے کیے اس میں سے ایک یہ کیا ہے کہ عمران خان نے ایک جھوٹا بیان حلفی دیا گیا، چیئرمین پارٹی کا جو ہے اس نے سرٹیفکیٹ دینا ہے، ایفیڈیوٹ نہیں دینا۔ 2 مختلف پٹیشنز فائل کی جائیں گی۔ ایک توہین عدالت کی پٹیشن ہوگی کہ واضح سپریم کورٹ کی اور ہائی کورٹ کی ہدایات کے باوجود الیکشن کمیشن نے تحریک انصاف کی جو ہے فرمودات دے دی ہیں، لیکن قوم کے سامنے نہ مسلم لیگ نون کا سامنے لاتے نہ پیپلز پارٹی کے سامنے لاتے۔ دوسری جو اس فیصلے کو چیلنج کرنے کے لیے کہ اس فیصلے کے اندر جو خامیاں ہیں، جو قانون کی بھی خامیاں اس کے اندر موجود ہیں اور حقائق کی بھی خامیاں ہیں، وہ دونوں ہم پٹیشن میں لے کے جائیں گے۔ بہرحال یہ پاکستانی سیاست کی تلخ حقیقت ہے کہ یہاں پر کسی سیاسی جماعت پر فورن فنڈنگ کا الزام پہلی بار نہیں لگا ہے۔ فورن فنڈنگ پر، فورن ایجنڈا پر چلنے اور ممنوعہ فنڈنگ کے الزامات لگتے رہے ہیں اور انتہائی سنگین الزام، اس سے بھی کہیں زیادہ سنگین الزام جو آج ہم دیکھ رہے ہیں 90 کی دہائی میں لگے تھے اور اس کا شکار پاکستان مسلم لیگ نون اور اس کے قائد جناب نواز شریف رہے تھے اور الزام
الزام آج کی نون لیگ اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کی چیئرپرسن محترمہ بے نظیر بھٹو شہید اور موجودہ چیئرمین اور وزیر خارجہ بلاول بھٹو کی جانب سے آئے تھے، اور وہ معمولی الزام نہیں تھے۔ نون لیگ کی قیادت پر بیرونی پیسے لینے کا انکام اور القاعدہ قائد اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لینے کے الزامات لگے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ ان فنڈز کو استعمال کیا گیا بے نظیر بھٹو کی حکومت کا تختہ پلٹنے کے لیے، اور یہ فنڈ نواز شریف نے حاصل کیے۔ 1989 کی بات ہے کہ اسامہ بن لادن نے $10 ملین بھیجا تھا، شریف سے ملایا اور کہا کہ یہ ہماری مدد کر رہا ہے۔ پاکستان کے اندر ایک مسلمان عورت نے حکومت سنبھالی ہے، اور پھر اس خطرے سے بچانے کے لیے اور ان کی حکومت کو ختم کرنے کے لیے ہمیں پیسوں کی ضرورت ہے، اور وہ پیسے پھر لیے گئے۔ میاں محمد نواز شریف امیر المومنین بننا چاہتا تھا، یہ پہلے اسامہ بن لادن سے فنڈنگ لیتا تھا شہید بی بی کی حکومت کو گرانے کے لیے۔ بعض مبصرین کے مطابق بالفرض اگر پی ٹی آئی کی ممنوعہ فنڈنگ کا معاملہ منطقی انجام تک پہنچتا ہے تو پاکستان میں سیاسی لیڈرشپ صرف قائدین کی حد تک محدود ہو جائے گی، بلکہ سابق وزیراعظم عمران خان اور سابق وزیراعظم نواز شریف کا سیاسی سٹیٹس برابر ہو جائے گا۔ بہرحال آئندہ ہوگا کیا، اور اس سلسلے میں آئندہ کچھ مہینے، آئندہ کچھ سال کیا ہو سکتا ہے، اس فیصلے کا مستقبل کیا ہوگا، حکومت اس کو کیسے دیکھتی ہے، اور اس وقت اتحادی حکومت اس حوالے سے کیا کرے گی، ان تمام سوالوں کے جواب ہم حاصل کریں گے۔ وفاقی وزیر قانون اور ممتاز قانون دان محترم اعظم نذیر تارڑ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ تارڑ صاحب۔ پہلے تو یہ فرما دیجیے گا کہ آج کے اس فیصلے میں الیکشن کمیشن آف پاکستان نے شو کاز پہ اکتفا کیا ہے، نوٹسز جاری کیے ہیں، سب کچھ کیا ہے، مگر کوئی سزا تجویز نہیں کی، کوئی کارروائی نہیں کی ہے اس وقت تک۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ جی بہت شکریہ کامران صاحب۔ دیکھیے، الیکشن کمیشن کا قانون کے مطابق مینڈیٹ یہ ہے کہ انہوں نے یہ رپورٹ جاری کرنی تھی، اور انہوں نے ریکارڈ کو اسکروٹنائز کرنے کے بعد ایک فائنڈنگ دینی تھی کہ آیا پاکستان تحریک انصاف جس کے اکاؤنٹس انہوں نے اچھی طرح سے چھان بین کیے ہیں، آیا وہ فورن فنڈنگ جو ہے، جو میں اس کو ذرا آسان کر دیتا ہوں، ایک ایسی پولیٹیکل پارٹی جو کہ فورن فنڈنگ لیتی ہے، اس میں اس کا شمار تو نہیں ہوتا۔ اس میں جو 2002 کا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر ہے، اس کے سیکشن 2 میں اور سیکشن 6 میں اس کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے، اور اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایسی سیاسی جماعت جو کہ بیرونی امداد لیتی ہے، وہ آئین پاکستان کے آرٹیکل 17(3) کے تابع جو قوانین بنائے ہیں ان کی خلاف ورزی کرتی ہے، اور اس کے لیے ڈفرینٹ میکنزم دیے گئے ہیں، جو کہ اس وقت کے قانون میں 2002 کے پولیٹیکل پارٹیز آرڈر کے دفعہ 15 کے تحت وفاقی حکومت اسے ڈیکلریشن کے ذریعے نوٹیفائی کر سکتی ہے کہ یہ وہ سیاسی جماعت ہے جو کہ بیرونی امداد لیتی ہے، اور اس کو اس وجہ سے ڈیزالو کیا جائے، اور پھر الٹیمیٹلی ریفرنس جاتا ہے سپریم کورٹ آف پاکستان میں، اس پہ فیصلہ ہوتا ہے۔ یہ اسکیم آف لا ہے۔ میں ایز اے اسٹوڈنٹ آف لا آپ کو یہ ساری بات اس لیے بتائی کہ اس کا تناظر ہم سب کے سامنے ہو کہ اب ہونا کیا کیا ہے۔ آج تو صرف الیکشن کمیشن آف پاکستان نے ایک بات کی تصدیق کی ہے جو کہ بہت سالوں سے کہی جا رہی تھی کہ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن ایکٹ یا پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کے تابع اور آئین پاکستان کے آرٹیکل 17 کے تابع جو ایک اسکیم ہے اس کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بیرونی ممالک کے شہریوں سے یا بیرون ممالک کی کمپنی سے امداد حاصل کی ہے، جو کہ قانون کی نظر میں پولیٹیکل پارٹی کو اجازت نہیں ہے۔ آپ کو ایک بات یاد کراتا چلوں کہ ایک ڈیکلریشن فارم دینا ہوتا ہے پارٹی ہیڈ نے ہر سال، جب وہ پارٹی کے حسابات کے گوشوارے جمع کراتے ہیں، جیسے آپ اور میں ٹیکس کے گوشوارے جمع کراتے ہیں، اسی طرح پولیٹیکل پارٹیز ہر سال میں ایک دفعہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس جہاں پہ ان کی رجسٹریشن ہے اپنے حسابات جمع کراتی ہیں، جس میں وہ بتاتی ہیں پولیٹیکل پارٹیز کہ ہم نے اس سال میں
اتنی انکم دی ہے، یعنی کہ یہ ہمارے جو کنٹریبیوشنز ہیں اور یہ اخراجات ہوئے ہیں، اس میں کیونکہ آئین پاکستان پابند کرتا ہے آرٹیکل 17(3) کہ پولیٹیکل پارٹی قانون کے مطابق پابند ہوگی کہ وہ اپنے سورسز آف انکم بتائے، اور قانون اس کے تابع جو بنا ہے وہ بنا کرتا ہے کہ آپ نے بیرون ملک جو لوگ بستے ہیں دوسرے ممالک کے شہریوں سے، دوسرے ممالک کی حکومتوں سے، دوسرے ممالک کی سیاسی جماعتوں سے اور دوسرے جو غیر ممالک کی کمپنی سے آپ نے فنڈز نہیں لینے. یہ بھی منع کرتا ہے کہ مقامی جو پبلک اور پرائیویٹ کمپنیز ہیں ان سے بھی فنڈز لینے، کیونکہ وہ کانفلکٹ آف انٹرسٹ میں آتا ہے. آج کی جو رپورٹ آئی ہے الیکشن کمیشن کی، اس میں انہوں نے واضح طور پہ لکھ دیا کہ کچھ 34 کے قریب وہ سٹیزنز ہیں جو کہ دوسری اسٹیٹس کے ہیں، اور کئی کمپنیوں کے نام دے دیے گئے جو کہ پی ٹی آئی کینیڈا اور امریکہ کے علاوہ بھی ہیں. ان کمپنیز کے نام دیے گئے ہیں جس میں وہ ووٹن والا بھی سارا معاملہ ہے اور بہت سارے ہیں کہ پی ٹی آئی پاکستان میں جو ممنوع فنڈز ہیں جو کہ فورن فنڈنگ، اب یہ ٹرم کہیں پہ یوز نہیں ہوئی لیکن انہوں نے اس کو استعمال کیا پی ٹی آئی نے اپنے تحفظ کے لیے کہ جی فورن فنڈنگ نہیں، ممنوع فنڈنگ ہے. ہر وہ فنڈنگ جس کو قانون منع کرتا ہے وہ ممنوع تو ہوگی. چلیں اب طاہر صاحب بہت تفصیل سے میں نے آپ کا جواب سنا، ہمارے ناظرین نے بھی سنا. اب یہ فرمائیے گا کہ اگلا قدم کیا ہے، یعنی کہ اگلا مائل سٹون کیا ہوگا اس پورے معاملے میں؟ پہلے تو کیا یہ چیز جو ہے یہ اس کی جو تعین ہوگا، اس کا فیصلہ جو ہوگا جو شو کاز دیا گیا ہے الیکشن کمیشن میں ہوگا، اس کے بعد اس کا اگلا مرحلہ شروع ہوگا، حکومت اس پہ کوئی ڈیکلیریشن ظاہر کرے گی، اور پھر اس کا تیسرا مرحلہ کہ پھر یہ سپریم کورٹ میں جائے گا، اور اس بیچ میں جو استحقاق ہے، جو اختیار حاصل ہے پی ٹی آئی کو کہ وہ عدالتوں سے رجوع کرے، وہ بیچ میں وہ مرحلہ بھی بیچ میں آ سکتا ہے کہیں پر. پہلا مرحلہ فی الحال الیکشن کمیشن آف پاکستان میں اس شو کاز کا جو انہوں نے جاری کیا ہے کہ آپ کے فنڈ کیوں نہ ہم ضبط کر لیں، اس پر عمل ہوگا. جی کامران صاحب، یہ تھوڑا سا میں وضاحت کر دوں کہ یہ اس طرح سے نہیں ہے. یہ دو چیزیں سائملٹینیسلی چلیں گی. ایک تو الیکشن کمیشن نے آج ڈکلیئر کر دیا کہ پاکستان تحریک انصاف پولیٹیکل پارٹیز آرڈر 2002 کی روشنی میں فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. اب اسی قانون کے دفعہ 6 اور دفعہ 15 میں درج کیا گیا ہے کہ اگر فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی ہوگی تو ایک تو الیکشن کمیشن اس کے وہ جو فنڈز ہیں جو کہ ممنوع فنڈز ہیں وہ ضبط کرے گا. دوسرا، حکومت پاکستان کو یہ اختیار دیا گیا ہے کہ جب اس کے نوٹس میں یہ بات آ جائے الیکشن کمیشن کے ریفرنس کے ذریعے سے یا کسی اور ذریعے سے جو کہ الیکشن کمیشن نے اپنے حکم میں لکھا ہے کہ اس کے فیصلے کی کاپی حکومت پاکستان کو بھیجی جائے، وہ کاپی موصول ہونے سے حکومت پاکستان فیڈرل کیبنٹ کے ذریعے یہ ڈیسائیڈ کر سکتی ہے کہ وہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل پارٹی کا سٹیٹس دے پاکستان تحریک انصاف کو. جس لمحے تحریک انصاف کو یہ سٹیٹس ملے گا جو کہ الیکشن کمیشن کلیئرٹی کے ساتھ کہہ چکا ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی ایکسپوز ہو جائے گی ڈیزالو ہونے کے لیے، ختم ہونے کے لیے، اور اس کے لیے پھر حکومت انڈر obligation ہوگی کہ وہ 15 دن کے اندر اس نوٹیفیکیشن کے 15 دن کے اندر سپریم کورٹ میں ریفرنس بھیجے، جس کو کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن ایکٹ 2017 کی شک 212 کے تحت ڈیسائیڈ کرنا ہے. تو طاہر صاحب یہ اب آپ مجھے ذرا سا فرمائیے گا، تھوڑا اب اس کو کوئکلی آگے بڑھاتے ہیں کہ اب جو آپ نے پس منظر بیان کیا کہ میں یہ سمجھنے میں حق بجانب ہوں کہ اب حکومت پابند ہے، یعنی کہ اب حکومت کی ذمہ داری ہے چلیے کہ اس پس منظر میں وہ رجوع کرے سپریم کورٹ آف پاکستان سے، ڈیکلیریشن دے، اعلان کر دے کہ غیر قانونی قرار دیا جاتا ہے پی ٹی آئی کو، تحلیل کرنا چاہیے، اس جماعت کو ختم ہونا چاہیے، اور یہ ڈیکلیریشن جو ہے وہ سپریم کورٹ پہ بھیجے. یعنی حکومت وقت ہے اس وقت کی پاکستان کی سب سے بڑی جماعت کو غیر قانونی ڈکلیئر کرے. اب اس کی پابندی ہے، وہ اس کو پابند ہے وہ اس بات کی، یا ابھی یہ فیصلہ طلب معاملہ ہے؟ جب تک یہ جو رپورٹ ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کی، جب تک یہ فیلڈ میں ہے تب تک حکومت پاکستان پہ یہ لازم ہے کہ وہ کابینہ میں اس کو ڈیلیبریٹ کرے، اور اگر وفاقی کابینہ الیکشن کمیشن آف پاکستان کی رپورٹ سے مطمئن ہے اور یہ سمجھتی ہے کہ جو انہوں نے پیراگراف 35 میں، 46 میں اور 50 میں یہ کہا ہے کہ یہ فورن ایڈڈ پولیٹیکل
फंड्स थे, पॉलिटिकल पार्टी है तो फिर बिल्कुल डिक्लेरेशन देगी, और जब डिक्लेरेशन दे देगी फिर उसे 15 यौम के अंदर रेफरेंस फाइल करना पड़ेगा। लेकिन ये मैं बता रहा हूँ स्कीम ऑफ लॉ। अब हकायक क्या है? हकायक ये है कि ECP का फैसला इस वक्त फील्ड में है। जब तक वो फील्ड में है, वफाकी काबीना के लिए ये लाजिम है कि वो उसको एग्जामिन करे। जरा सा मोहतरम ताड़ साहब, ये जरा सा इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिएगा। फील्ड में है यानी कि फील्ड में ना हो कि मतलब कोई अदालत इसको मुअत्तल ना कर दे, इस पे स्टे ना दे दे, इसलिए आप कह रहे हैं कि जब तक ये इस पे ऐसा नहीं हो जाता। बिल्कुल एज अ स्टूडेंट ऑफ लॉ मुझे बिल्कुल क्लैरिटी और मुझे वो बात करनी चाहिए जो हकाइक पे मबनी है। जाहिर है कि इस फैसले के खिलाफ अदालत से रजू किया जा सकता है, एज अ राइट नहीं, एज एन एक्सेप्शन जा सकती है PTI। लेकिन मैं समझता हूं कि एक क्योंकि कानून में तरीकेकार वज़ा कर दिया गया है, उस सूरत में बहुत कम चांसेस हैं कि इनको कोई रिलीफ मिले, क्योंकि अल्टीमेटली PTI के खिलाफ कोई एक्चुअल इकदाम तब तक नहीं होगा जब तक सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने उस रेफरेंस को टेकअप करके इसके हक में या खिलाफ फैसला नहीं। तारड़ साहब, अब आपका अपना वसी तजुर्बा माशाल्लाह सियासत का, कानून का, इंसाफ का और पाकिस्तान के मारूजी सियासी हालात का, अब आप ये बताइएगा कि एक बार एक्सपीरियंस इस तरह का पाकिस्तान की तारीख में हुआ है कि एक हुकूमत, एक सियासी जमात को गैर कानूनी डिक्लेयर किया जाए, उसके खिलाफ वो भुट्टो साहब ने किया था जब उन्होंने नैब को, नेशनल अवामी पार्टी के खिलाफ रेफरेंस फाइल किया था कि वो गैर कानूनी है या वो गैर, वो इसी तरह की उस पर इल्ज़ामात लगे थे, बैरूनी एजेंट है और ये तमाम चीज़ें, और वो बहुत ही यानी कि आज हमारी तारीख उसको बहुत ही उस पर बड़ा करीह तज्जिया करती है। ये फरमाइएगा कि ये पाकिस्तान की इस वक्त सबसे बड़ी जमात है, पार्लियामेंट की सबसे बड़ी जमात है, मकबूलियत के लिहाज से आप और मैं उस पे बारे में चाहे कुछ भी बात करें, लेकिन बहरहाल ये एक बहुत बड़ी सियासी जमात है। क्या आपके नज़दीक काबीना के एक फैसले के तहत ये गैर कानूनी हो जाएगी, इसको गैर कानूनी करार दे देना चाहिए और ये कहना चाहिए कि ये तहलील हो गई, ये ख़त्म हो गई, या अब इसका वजूद नहीं रहेगा? क्या ये ऐसा हो भी जाए तो क्या ये मुमकिन है या होना चाहिए? बिल्कुल ऐसा नहीं होगा कामरान साहब। मैं थोड़ा सा समझाने से कसर रहा हूँ। जब ये कानून बना था 2017 का, और इवन 2002 का तो शायद वेल डिलिब्रेटेड ना हो, 2017 का जब कानून बना था तो पार्लियामान में मौजूद तमाम सियासी जमातों ने इससे दस्तखत किए थे और ये 0 डिसेंटिंग वोट के साथ बना था, जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और आज जो उसके हलीफ हैं बहुत सारे जो छोड़ गए हैं और जो साथ भी हैं, शेख रशीद साहब इवन एक वोट के साथ भी उस कमेटी का हिस्सा थे जिन्होंने ये कानून पास किया। सेफ्टी वेल दिया गया कामरान साहब, क्योंकि सियासी जमातों की आपस में मुखासमत होती है, मुखालिफत होती है, सियासी रुकावट होती है। हुकूमत पाकिस्तान सिर्फ डेक्लेरेशन देगी और डेक्लेरेशन उस वक्त तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक उस पर सुप्रीम कोर्ट मोहरे तस्दीक सबत नहीं करेगी। सो सिंपल डेक्लेरेशन से वो जमात तहलील नहीं होगी। हुकूमत पाकिस्तान कानून की पाबंद है। अगर एक सियासी जमात कानून में लिखी हुई जो प्रोविजंस हैं या शिक्के हैं उनकी खिलाफ वर्जी करती है और फॉरेन फंडिंग हासिल करती है जो कि ममनुआ फंडिंग है कानून की रोशनी में, तो कानून कहता है कि वो जमात अपने आप को एक्सपोज कर देगी इस एक्शन के लिए जो मैंने तजवीज किया अभी आपके सामने, यानी कि वफाकी हुकूमत उसका रेफरेंस बना के भेज सकती है सुप्रीम कोर्ट के सामने। अब ये फाइनल फैसला सुप्रीम कोर्ट ने करना है। और मैं एक बात बताता चलूं, आपको बड़ी अच्छी तरह याद होगा कि हनीफ अब्बासी साहब ने एक पिटीशन फाइल की थी इमरान खान साहब के साथ कि उन्हें डिक्लेयर किया जाए कि वो सादिक और अमीन नहीं है, उनके ये मसाइल हैं, ये बात है। उसमें उन्होंने उनको फॉरेन फंडिंग पे भी उन पे एतराजात उठाए थे कि ये बाहर के ममालिक से चंदा इकट्ठा करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं जो कानून की नजर में बना है। सुप्रीम कोर्ट ने 2018 के फैसले में ये लिखा कि जब तक इलेक्शन कमीशन इसकी तहकीक करके इस पर रिपोर्ट नहीं देता और वफाकी हुकूमत उसका रेफरेंस बना के हमारे पास नहीं भेजती, हम इस पर कोई बात नहीं मानेंगे, क्योंकि वो असल स्टेज होगी जब हमने उस पर फैसला देना है। तो अब वो वक्त आ गया है जब सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले की रोशनी में ये मराहल तय हों, यानी कि इलेक्शन कमीशन की फाइंडिंग की रिपोर्ट आ गई, वफाकी हुकूमत इसे देखे। वफाकी हुकूमत अगर बहुत बेनेवलेंट है और वो समझती है कि इस मुल्क में इस तरह की चश्मपोशी कर देनी चाहिए कि एक पार्टी का साबित हो गया है तहकीकात में कि उसने ममनुआ फंड लिए हैं जिसकी वजह से उसे तहलील होना चाहिए, उसके बावजूद वो एक शहाना हुक्म जारी करती है कि छोड़ दें, कोई बात नहीं, इसको चश्मपोशी करे, वो अलग बात है।
لیکن اگر وہ قانون کی عملداری کرتے ہوئے صرف ایک ڈاک خانے کا کام کرتے ہیں کہ اس کو ڈیکلریشن کے ساتھ بھیج دیتے ہیں عدالت عظمیٰ میں کہ عدالت عظمیٰ قانون کے مطابق یعنی کہ دفعہ 212 الیکشن ایکٹ 2017 کے تحت یہ ڈیسائیڈ کرے کہ آیا یہ ڈیکلریشن ہو سکتا ہے یا نہیں، تو اس صورت میں میرے خیال میں عوام کو بھی اعتماد ہونا چاہیے، مجھے اور آپ کو بھی اعتماد ہونا چاہیے۔ تھینک یو سو مچ سر، بہت بہت شکریہ محترم اعظم نذیر تارڑ وزیر قانون ہمارے ساتھ تھے۔ پوری حکومت کی حکمت عملی، پی ڈی ایم کی حکومت عملی، اتحادی حکومت کی حکمت عملی آپ کے سامنے رکھ رہے تھے۔ پی ٹی آئی خاموش تو نہیں بیٹھے گی، پی ٹی آئی کے پاس کیا کیا آپشنز ہیں قانونی آئینی، یہ ہم پوچھیں گے۔ پی ٹی آئی کے وکیل اس کیس میں محترم انور منصور خان ہمارے ساتھ ہوں گے چھوٹے سے وقفے کے بعد۔